بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اسی آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ خداوند عالم حق بات پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کو سن کر سمجھ کر خلوص و للہیت کے ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آئے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے پیچھے چلو، ان کا اتباع کرو اور سچ پر قائم رہو اور سچ کی تبلیغ کرو، سچ پر زندہ رہو، سچ پر مرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا اور اللہ کی مرضیات پر عمل کرنا اور پھر سچ پر قائم رہنا اور سچائی کی لوگوں کو دعوت دینا، سچائی کا پیغام دینا، سچائی پر جینا، سچائی پر مرنا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ آیت پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور سچ پر قائم رہتا ہے، سچائی کا پیغام دیتا ہے، سچائی کی تعلیم دیتا ہے، حق کی تعلیم دیتا ہے، تو وہ آدمی دنیا و آخرت کا کامیاب آدمی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 50 گرام کی زبان سے کسی بڑی شخصیت کو برا کہہ دیتے ہیں اور حسد کا عام ماحول بنتا جا رہا ہے۔ ایک ہوا سی چل رہی ہے کہ آج ہمارے دلوں میں حسد پنپ رہا ہے۔ عوام کو چھوڑیے، خواص کا برا حال ہے، خواص میں بڑا بگاڑ ہے، آپس میں ہی ایک دوسرے کی لگائی بجھائی کا کام کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، جلنا، یہ تو عام باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کسی گاؤں میں جائیں، شہر میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے۔ پوچھنے سے پہلے ہی بغیر پوچھے ہی لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں فلاں امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، فلاں مفتی کا ہم فتویٰ نہیں مانتے، فلاں عالم کا ہم مسئلہ نہیں مانتے، فلاں قاری صاحب کو ہم قاری صاحب نہیں مانتے، فلاں عالم کو ہم عالم نہیں مانتے، اور ہم تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ اب یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اسی میں لوگ اسی کے چکر میں پڑ کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ سارا کام مدرسے والوں کا ہے، مسجد والوں کا ہے، عالموں کا ہے، اور پھر بھی لوگ برائی کرتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے بچے کا نام رکھ دو، کان میں اذان پڑھ دو، صحت کی دعا فرما دو، تو مفتی صاحب کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی قاری صاحب دے دو، ہماری مسجد میں نماز پڑھائے گا، ہمارے بچوں کو تعلیم دے گا،
بڑے بھی دین کی باتیں سیکھیں گے، چھوٹے بچے بھی تعلیم حاصل کریں گے، اس کے باوجود بھی پھر برائی کرتے ہیں، مفتی صاحب کی بھی برائی کرتے ہیں، عالم صاحب کی بھی برائی کرتے ہیں، قاری صاحب کی بھی برائی کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہم نے یہ کہتے سنا ہے کہ میں جی حافظ نہیں بناؤں گا، میں قاری نہیں بناؤں گا، میں عالم مفتی نہیں بناؤں گا، میں تو دنیاوی ڈگریاں دلوا کر اپنے بچوں کو کامیاب کروں گا۔ ایک طرف علماء کی برائی کرتے ہیں، ایک طرف جب آڑا وقت آتا ہے، جب کوئی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، یا کوئی بچہ گھر میں بگڑ جاتا ہے، یا کوئی اور بات، کوئی اور معاملہ بگڑتا ہے، تو پھر مفتی صاحب ہی یاد آتے ہیں، پھر مولانا ہی یاد آتے ہیں، پھر قاری صاحب ہی یاد آتے ہیں کہ ذرا دعا دم کر دو، ہمیں تعویذ دے دو، گنڈا دے دو، پانی پڑھ کر دے دو، کیل پڑھ کر دے دو، چینی پڑھ دو، تیل پڑھ دو کہ ہمارا کام بن جائے۔ ایک طرف تو اتنی دشمنی ہے اور حسد ہے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اللہ والے ہیں، تو لوگ آدھے تیتر آدھے بٹیر بن رہے ہیں۔ سامنے آتے ہیں تو حضرت جی کہتے ہیں، مفتی صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب کہتے ہیں، اور جب ذرا پشت پھیڑ لیتے ہیں تو پھر بڑی برائی کرتے ہیں، کھل کر برائی کرتے ہیں۔ ایک طرف مدرسے سے فیض بھی اٹھاتے ہیں، بچہ پڑھوایا، حافظ بنوایا ہے، قاری بنوایا ہے، عالم بنوایا ہے، اس کے بعد پھر ذمہ داروں کی برائی ہوتی ہے، پھر کیڑے نکالے جاتے ہیں، اور یہ اس طرح کی ہوا چل رہی ہے کہ مدرسے والوں کی مخالفت ہو رہی ہے، مسجد والوں کی مخالفت ہو رہی ہے، خانقاہوں والوں کی مخالفت ہو رہی ہے، میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، وہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ آدمی نے اپنی طبیعت کو شریعت بنا لیا ہے، اپنی طبیعت شریعت نہیں ہے، بلکہ شریعت کو طبیعت بنانے کی ضرورت ہے۔ کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لیا جاتا ہے، پھر اس کا میلان کیا جاتا ہے، دارالعلوم سے بھی پھر فتویٰ منگایا جاتا ہے، وہی فتویٰ وہاں سے آتا ہے، پھر لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں، اس فتوے کو بالائے طاق رکھ کر اپنی طبیعت پر عمل کرتے ہیں۔ مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مولانا صاحب نے مسئلہ بتلا دیا، قرآن حدیث کی روشنی میں بتلا دیا، علماء دیوبند نے اس کی تصدیق کر دی، اس کے باوجود بھی پھر لوگ منکر ہو جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ بڑی غفلت کی بات ہے، بڑی جہالت کی بات ہے، ناسمجھی کی بات ہے۔ آپ شریعت کو اپنی طبیعت بنائیں۔ اللہ کا شکر ہے یہاں دینی مدارس ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں۔ اگر آپ ان جیسے حضرات سے حسد رکھیں گے اور ان سے بغض رکھیں گے تو پھر آپ کا یہ کاروبار بھی بگڑ جائے گا، اور یہ آپ کی دولت جس پر آپ گمان کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ بولتے ہیں، یہ ہاتھ کا میل ہے، صبح ہے شام کو نہیں، اور شام کو ہے تو صبح نہیں۔ کتنے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، کوئی نام نشان بھی ان کا موجود نہیں ہے۔ اس لیے آپ ازراہ کرم علماء سے اپنا رابطہ کیجئے، مفتیان کرام سے رابطہ کیجئے، ان سے دینی معلومات حاصل کیجئے۔ مسئلہ اور فتویٰ جو آپ معلوم کریں تو علماء سے معلوم کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اپنی طبیعت کو شریعت بنا لیا، کہ آپ حلال کو حرام سمجھنے، حرام کو حلال سمجھنے، یہ آپ کو اختیار نہیں۔ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شریعت نازل ہوئی، یہ قرآن جن کو عطا کیا گیا اور جن کو ذمہ دار بنایا گیا، جو صاحب قرآن تھے، صاحب شریعت تھے، ان کو بھی مسئلے کے بدلنے کی اجازت نہیں تھی، ان کو بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ شریعت کی بات کو بدل دیں، تو عام آدمی کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ اسی طرح بعض لوگ اپنے علاقے کے علماء سے کٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، پہلے تو ان سے فیض اٹھاتے ہیں، مدرسے سے جڑ گئے، وہاں کے عملے سے جڑ گئے، پھر کچھ اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آئی تو وہاں سے کٹ گئے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مدرسے سے جڑ کر، علماء سے جڑ کر ہماری اصلاح ہو رہی ہے،
اور ہمارے برے اخلاق دور ہو رہے ہیں، اچھے اخلاق پیدا ہو رہے ہیں تو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے اور نڈر ہو جاتے ہیں اور متکبرانہ بول بولتے ہیں، ایسے بول نہیں بولنے چاہیے۔ اسی طرح ہمارے علاقے میں اللہ کا شکر ہے کہ مفتیان کرام ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، بہت سے مسائل یہیں سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ فلاں آدمی تو فلاں برادری کا ہے، فلاں عالم تو فلاں برادری کا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب کلمہ گو ہیں اور سب اپنے اپنے مقام پر کام کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرما رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دینی مدارس کا جال بچھوا دیا ہے۔ یہ ہمارے اکابر علماء کرام کی قربانیوں اور دعاؤں کا طفیل ہے کہ آج ہم یہاں ہندوستان میں الحمدللہ امن اور سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے مدارس سے جڑیے، علماء کی قدر کیجیے، مفتیان کرام کی قدر کیجیے، اپنے اماموں کی قدر کیجیے، حافظوں کی قدر کیجیے۔ آپ اپنی زبان کو سنبھالیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احفظ لسانک، کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، کچے بول نہ بولو، طعنہ زنی نہ کرو، غیبت نہ کرو، الزام تراشی نہ کرو، لگائی بجھائی کا کام نہ کرو۔ آپ اپنے علماء سے جڑیے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، یہ علماء فرشتے نہیں ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، اور انسان بشر مقام خطا سے ضرور گزرتا ہے، تو ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ اپنے اوپر قیاس کیجئے کہ آپ سے بھی لاکھوں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب لاک ڈاؤن ہو گیا، کورونا وائرس کی وجہ سے مدرسے بند ہو گئے، تعلیمی نظام ختم ہو گیا۔ اب تو آپ کو اور زیادہ قریب آنا چاہیے تھا، مدارس کے قریب آنا چاہیے تھا، علماء کے قریب آنا چاہیے تھا، مساجد کے قریب آنا چاہیے تھا، لیکن آپ اور زیادہ نڈر ہو گئے۔ آپ نے کھلم کھلا مدارس کی برائی شروع کر دی، علماء کی برائی شروع کر دی، جبکہ یہ آپ کے محسن ہیں۔ انہوں نے رات دن ایک کر کے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ مدرسے بنائے ہیں۔ آپ نے بھی ماشاءاللہ ان کو چندہ دیا ہے اور آپ دے رہے ہیں اور دیں گے، لیکن آپ آدھے تیتر آدھے بٹے نہ بنیے۔ آپ نفاق چھوڑیے، آپ اخلاص سے کام کیجئے، مدارس سے جڑیے، اللہ کی رضا کے لیے علماء کی قدر کیجئے، مدارس کو چندہ دیجئے۔ انہی مدارس سے آپ کو فیض پہنچ رہا ہے۔ آپ کے گھرانوں میں جو حفاظ علماء مفتیان آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ انہی مدرسوں کی برکت ہے۔ اس لیے اللہ کے فرمان پر غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ دو۔ اس لیے علماء کرام جو اس زمانے کے علماء ہیں، جو علماء حق ہیں، آپ ان کا اتباع کیجئے، ان کی تقلید کیجئے، ان کے رابطے میں رہیے، ان سے فیض اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو علماء کرام کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔